اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقاله مجاهد والأعمش وقول عبد الرحمن بن زيد الذكر القرآن، واستشهد بقوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صحيح، لكن ليس هو المراد ها هنا، لأن المخالف لا يرجع بإثباته بعد إنكاره إليه. وقد قول أبي جعفر الباقر: نحن أهل الذكر، ومراده أن هذه الأمة أهل الذکر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے ذکر فرما رہے ہیں کہ اس آیت مبارک میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، ذکر کا لفظ جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے. ایک تو آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہاں بھی لفظ الذکر ہے. اور دوسرا اللہ نے فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو اس لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلا جو لفظ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس سے مراد ہیں اہل کتاب، یعنی وہاں مراد ذکر سے جو ہے وہ علم ہے. اور یہ واضح بات ہے کہ جب سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت مشرکین مکہ جو ہیں وہ تو جاہل تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس سابقہ انبیاء علیہم السلام سے کوئی قریب میں پیغمبر نہیں آئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. تو 6 صدیاں جو ہیں ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو اہل علم تھے وہ اہل کتاب تھے. اہل علم سے مراد ہوتا ہے یعنی جن کو کچھ دین کا علم ہو، ورنہ دنیاوی علوم تو بہرحال مکے والوں کے پاس بھی تھے، ان میں بھی لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، شعراء تھے، ادباء تھے اور تجارت کے ماہرین تھے. لیکن اہل ذکر سے مراد قرآن جہاں جہاں بھی علم کا ذکر کرے گا مراد ہوتا ہے دین کا علم. دنیا کا علم جو ہے وہ تو گویا تابع ہے دین. جب آدمی کو دین کا علم آ گیا تو دنیا کا علم اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے پہلے اہل ذکر سے راجح قول مراد یہی ہے کہ بھئی اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان کے پاس علم ہے کتاب کا کہ جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں وہ بشر ہیں اور انسان ہیں. اگر وہ اس بات کا انکار کریں تو تم انکار کر دو، اگر وہ اس بات کو مانیں تو پھر تمہیں کیا اشکال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی کیوں بنایا؟ بس. اب مفسر کہتا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یعنی قرآن والوں سے پوچھو. لیکن مفسر فرماتا ہے کہ ذکر بمانے قرآن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے قرآن کو ذکر بھی فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یعنی قرآن، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور بھی کئی مقام پہ آیا ہے. لیکن یہاں کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے.
کیونکہ مشرکین مکہ کا جب قرآن پہ ایمان ہی نہیں تو قرآن والوں سے کیا پوچھیں گے؟ جب آدمی ہے ہی اس کا منکر تو اس سے اس بات کا سوال کیسے کرے گا؟ تو لہذا قول راجی یہ ہے کہ اہل ذکر سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب ہے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ابی جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحن اہل الذکر، کہ ہم ہیں علم والے قرآن والے، ومرادہ ان هذه الامت اہل الذکر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ حقیقتاً اہل ذکر ہے، اہل علم ہے اور اہل قرآن ہے۔ فرماتے صحیح فإن هذه الامة اعلم من جميع الامم السابقة۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت جو ہے یہ تمام امتوں سے زیادہ علم والی ہے، کیونکہ جتنی امتیں گزری ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک جتنی امتیں بھی گزری ہیں سب سے زیادہ علم والی امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، چونکہ پہلی امتوں کو قرآن جیسی کتاب ہی نہیں ملی، تو جب اللہ نے اس امت کو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی جس میں علوم الاولین والآخرین ہیں اور جس میں ہمارے ماضی حال اور مستقبل کے علوم ہیں، جس میں ہمارے دین اور دنیا کے علوم ہیں، جس میں ہماری معاش اقتصادیات اور ہر لحاظ سیاسیات مدن کے علوم ہیں، تو ایسی کتاب تو پہلے آئی نہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ گویا تمام امتوں سے زیادہ علم والی ہے۔ وعلماء اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والرحمت من خیر العلماء اذا كانوا على السنة المستقیمہ، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جو اللہ نے علم دیا وہ کسی کو نہیں ملا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا خذوا نصف دینکم، آپ نے فرمایا کہ آدھا دین اگر حاصل کرنا ہو تو بی بی عائشہ سے حاصل کرنا، یعنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف دین کو سمجھنے والی، اس لیے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے اجلاء صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آ کے قرآن پوچھتے، آپ کے بارے میں مسائل پوچھتے، اسی طرح بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازا۔ اب اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عمر جیسا آدمی، یعنی جو خلیفہ راشد ہے، جو اپنے زمانے میں محدث ہے، جس کے موافقات ہیں اللہ کے قرآن سے، تو ایک دفعہ جب انہیں اشکال ہوا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کتنے عرصے کے لیے دور رہ سکتا ہے، تو یہ ایک مسئلہ پیش آ گیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج کو بھیجتے جہاد کے لیے تو اب مجاہدین نکلے اور ماشاءاللہ وہ تو سالوں باہر رہ گئے، ایسے واقعات بھی ہیں کہ بعض علماء اور بعض مجاہدین 27 سال باہر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشکال پیش آیا کہ اس مسئلے میں شریعت کیا کہتی کہ بھئی ایک خامند جو ہے وہ اپنی بیوی سے کتنا عرصہ زیادہ دور رہ سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گئے، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے رجوع کیا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ دین کے مسائل میں شرم نہیں ہوتا، دین کی بات آدمی اپنی بیٹی سے بھی پوچھ سکتا ہے، اپنی بہن سے بھی پوچھ سکتا ہے، اپنی ماں سے بھی پوچھ سکتا ہے، اپنی بیوی سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق کے اندر کوئی استحیاء نہیں ہے۔ ہاں مقصد یہ ہے کہ دین سمجھنا مقصد ہو، استہزاء یا عناد یا مذاق مقصد نہ ہو۔ تو اب جب آئے حضور، حضرت عمر پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ ایک عورت بغیر شوہر کے کتنا وقت گزار سکتی ہے؟
تو بی بی حفصہ نے فرمایا کہ اما قرأت القرآن، نے کہا با آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب حضرت عمر حیران ہو گئے کہ بھئی قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے خاوند سے کتنا دور ہے؟ تو ان نے فرمایا بیٹی قرآن تو پڑھا ہے لیکن قرآن میں یہ مسئلہ کہاں ہے؟ ان نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو عدت کے دن کتنے رکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینے 10 دن، کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت میں رہے گی، سوگ میں رہے گی، اس کے بعد پھر وہ غسل کرے، کپڑے پہنے، لباس پہنے، اور اگر دوسری شادی کرنا چاہے کو خطبہ کرے تو کر لے۔ تو نے فرمایا اسی میں حکمت ہے نا، اللہ پاک اس سے زیادہ جدا رکھنا نہیں چاہتے، اس سے زیادہ کا بھی حکم ہوتا تو اللہ فرماتے تھے 1 سال 6 مہینے 2 سال 4 سال، تو 4 مہینے 10 دن سے زیادہ 5-6 مہینے۔ تو حضرت عمر نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ جن مجاہدین کو بھیجا جائے ان کو 6 مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں سے علیحدہ نہ رکھا جائے، ان کو واپس بھیجیں اور مجاہد کو بھیجیں تاکہ وہ عدل بدل ہوتے رہیں اور کوئی آدمی اپنے گھر سے 6 مہینے سے زیادہ غیر حاضر نہ ہو۔ تو بہرحال یہ اتنا بڑے علم تھے کہ حضرت عمر جیسا آدمی جو ہے اپنی بیٹی کے دروازے پہ بیٹھا کہ جی ہمیں مہربانی کر کے مسئلہ سمجھا دیں۔ اسی طرح بعض مسائل ایسے ہوتے تھے جن کا تعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے تھا، تو اب جو داخلی زندگی کے معاملات ہیں ان سب کا علم جو ہے وہ ازواج مطہرات اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں کہ اہل بیت میں ازواج بھی ہیں، اولاد بھی، یہاں اہل بیت میں حضور کی بیٹیاں ہیں، یہاں اہل بیت میں حضرت علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ ہیں، وہاں ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی اہل بیت رسول اللہ۔ تو اللہ نے ان کو بڑا علم دیا، اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ بہت علماء اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے وہ علماء جو حضور کی سنت پہ قائم ہیں، کعلی و ابن عباس و ابن علی و حسن والحسین و محمد بن الحنفیہ و علی بن الحسین زین العابدین وعلی بن عبداللہ ابن عباس و ابی جعفر الباقر و محمد بن علی بن الحسین وجعفر ابن هو امثالهم واضرابهم واشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وعرف لكل ذي حق حقه ونزل كل المنزل الذي اعطاه الله ورسوله۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت علی ہیں اہل بیت میں، اسی طرح حضرت ابن عباس ہیں، حضرت علی کے دونوں بیٹے حسن حسین ہیں، محمد ابن الحنفیہ ہیں، اسی طرح حضرت علی ابن الحسین یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، ان کا نام علی ہے یعنی معروف زین العابدین ہے، اسی طرح علی ابن عبداللہ ابن عباس ہیں، اسی طرح ابی جعفر الباقر ہیں، ابی جعفر آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام محمد ابن علی ابن الحسین ہے، اور جعفر ان کے بیٹے ہیں، وہ امثالہم، اور اسی طرح اور امثال اشکال علماء جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو پکڑا، جو لوگ صراط مستقیم پہ رہے اور جن لوگوں نے ہر حق والے کے حق کو پہچانا، وَنَزَلَ كُلَّ الْمَنزِلِ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ، اور سب کو ان کو ان کے مقام پہ رکھا جو اللہ نے عطا فرمایا، وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ پاک نے اپنے ایمان والوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو ڈال دیا۔ والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا كما هو بشر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ جتنے اللہ کے رسول گزرے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں میرے آقا سے پہلے، کانو بشرا، وہ سب کے سب بشر تھے، سب کے سب انسان تھے، ولد آدم تھے، جیسے کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہوا بشر، وہ بھی انسان ہیں، بشر ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعلان کر دیں، قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا۔
کہہ دو کہ پاک ہے میرے رب کی ذات، میں تو بشر ہوں اور اللہ کا رسول۔ جیسے فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا ان لوگوں کو ایمان لانے سے، ان کو ہدایت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا کہتے ہیں کہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے انسان کو کیسے رسول بنایا؟ فرمایا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ میرا محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، یعنی انسان تھے۔ وقال تعالی وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے پیغمبر پہلے بھیجے ہیں ان کو ہم نے کوئی ایسا جسد مبارک تو نہیں دیا کہ وہ کھانے سے بے نیاز ہو، یعنی وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، وہ سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں اور سید البشر ہیں۔ جیسے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، میرے مدنی آپ اعلان فرما دیں کہ میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں، پہلے بھی انبیاء گزرے، وہ بھی بشر تھے، میں بھی بشر ہوں۔ جیسے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اعلان کر دیں کہ میں بشر ہوں، اللہ پاک نے مجھے بشر بنایا ہے تمہاری طرح، لیکن مجھے شان بخشی ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی اور مجھے پیغمبر بنایا، نبوت اور رسالت کا تاج رکھا۔ تو ان آیات مبارک سے بشریت انبیاء والمرسلین جو ہے وہ نص صریح ہے، اس لیے یہ بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے تمام اصحاب رسول اللہ، تمام تابعین، ائمہ محدثین، مجتہدین، فقہاء کا بالاتفاق، جس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ جو حضور کو بشر نہ مانے یا انبیاء کو بشر نہ مانے وہ مطلقاً کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا انکار کیا، اس نے حقائق کا انکار کیا، اس نے واقعات حقہ کا انکار کیا ہے، تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہی تو بات ہوتی ہے کہ ہو بشر لیکن سید البشر، ہو بشر لیکن ملائکہ رشک کریں، ہو بشر لیکن جس کے دروازے پہ جبریل کھڑا ہو، یہی تو شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا صحابہ نے کہ بی بی صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ جب حضور گھر میں آتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عجیب بات کرتے ہیں، انہو بشر کالبشر، وہ بھی انسان ہے، آتے ہیں کبھی ہماری مدد کرتے ہیں، کبھی آگ جلانے میں بھی مدد عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کھانا پکانے میں بھی مدد کرتے ہیں، کبھی حضور کا کپڑا مبارک پھٹ جائے تو خود سلائی فرما دیتے ہیں، کبھی آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ جائے تو خود جوڑ لگا دیتے ہیں۔ تو آپ بھی تو ایک انسان ہے، گھر میں آ کے کوئی نرالی بات تو نہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح تمام دین کا دار و مدار اسی پہ ہے، یاد رکھو۔ جو لوگ نعوذ باللہ بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ اسلام سے نکل جاتے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بشریت کا اقرار کرنے سے انبیاء علیہ السلام کی شان میں کمی آتی ہے، وہ جاہل ہے کہ جب اللہ نے ان کو بشر کہا ہے، جب انبیاء نے اپنے آپ کو خود بشر فرمایا ہے، اور جب حضور پاک کے والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ یعنی اس سے بڑا جاہل ہو کہ بی بی خدیجہ کا شوہر مانے لیکن بشر نہ مانے، اس سے بڑا کوئی جاہل ہوگا کہ حضور کو بی بی فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور بی بی زینب کا باپ تو مانے لیکن بشر نہ مانے؟ اسی طرح اس سے بڑا کوئی جاہل ہوگا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے کا تو اقرار کرے لیکن بشر نہ مانے۔ اسی طرح اس سے بڑا کوئی دنیا میں ایسا جاہل ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں دندان مبارک کی شہادت کا اقرار کرے اور بشر نہ مانے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل بدبخت ہوگا کہ میلاد منائے لیکن بشر نہ مانے۔ انا للہ و انا الیہ، تو پھر کس کا میلاد مناتے ہیں؟ نور کب پیدا ہوا، کس تاریخ کو، کسی کو پتہ ہے؟ بتا دو۔
جبریل علیہ السلام نور ہیں، کب پیدا ہوئے؟ ربیع الاول میں۔ عجیب جاہلیت ہے کہ ایک طرف میلاد، دوسری طرف بشر نہ کہنا نور ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہوتا ہے، یاد رکھو کہ نور سے مراد نور نبوت، یہ الگ بات، مسئلے کو سمجھا کر، کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا قرآن جو ہے وہ نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کی طرف نور اتارا ہے۔ تو اب قرآن کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، بتی جلانے کے بغیر پڑھ لو گے چونکہ نور ہے؟ کوئی عقل کی بات کرے۔ اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خود ایمان جو ہے یہ نور ہے، ہر مومن جو ہے جب ایمان قبول کرتا ہے وہ یہ نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ کفر اندھیرے ہیں اور ایمان نور ہے۔ تو اب اس کا کیا معنی؟ ہر مومن نور بن گیا؟ تو عقل سے سمجھیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ نور میں آدمی، جیسے ابھی دیکھیں نا ماشاءاللہ لائٹ ہے، تو آدمی سیدھے راستے میں چلے گا، کسی گڑھے میں نہیں گرے گا، کسی کانٹے میں پاؤں نہیں رکھے گا، کہیں پانی پڑا ہے تو پھسلن سے بچ جائے گا، سلپ ہونے سے بچ جائے گا، گرنے سے بچ جائے گا، کہ نور ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ شرک سے بچ جائے گا، گمراہی سے بچ جائے گا، بدعات سے بچ جائے گا، بے دینی سے بچ جائے گا، حرام سے بچ جائے گا، کیوں؟ قرآن اس کی آنکھیں کھول دے گا، نور ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح معنی ہوتا ہے نور نبوت کے، جب اللہ نے اپنے انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، انہوں نے آ کے ظلم و شرک اور کفر کے اندھیروں کو چاک کر ڈالا اور توحید کا نور پھیلا دیا، تو اس سے مراد ہوتا ہے نور نبوت۔ ایک ہے جن سے نور، جیسے لوگ والدین کو لکھ دیتے ہیں یا بزرگوں کو حضور پر نور، تو اب یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، یا وہ مجسمہ نور بن گئے ہیں، یا ان کی جنس جو ہے وہ بشریت سے نکل کے نورانیت میں چلی گئی ہے۔ معنی نور ایمان، نور ہدایت، نور نبوت، نور رسالت، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ جنس جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ۔ اسی لیے حکم ہے کہ حضور کا شجرہ یاد رکھو، حضور کا نسب یاد رکھو، کہ جب حضور کا نسب نامہ یاد ہوگا تو بندہ کبھی نہیں بھولے گا۔ جب کہے گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، تو اب جب 10 دادوں تک جائے گا تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ نور ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مقام ہے کہ آپ بشر ہوں اور نور خادم بن کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ مقام نبوت تو یہی ہے کہ جبریل سراپا نور ہے، مجسم نور ہے، نور سے پیدا ہوا ہے، لیکن جبریل حضور کے دروازے پہ کھڑا ہے، بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذن عطا نہ کرے۔ اسی طرح حضور نے ہمیں دعا سکھلائی، اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا واجعل لی نورا۔ اس کا معنی یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے انسانوں سے نکال کے نور بنا، فرشتہ بنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ میری آنکھوں میں وہ نور پیدا فرما کہ میں تیرے دین کو، ہدایت کے رستوں کو دیکھ سکوں، میرے کانوں میں وہ نور پیدا فرما میں تیرے قرآن اور ہدایت کو سن سکوں، میرے قلب میں وہ نور پیدا فرما کہ میری انشراح ہو اور مجھے حق اور باطل جو ہے وہ سمجھ آ جائے، میرا اللہ میرے آگے بھی حق کی روشنی ہو، پیچھے بھی حق کی روشنی ہو، دائیں بھی حق کی روشنی ہو اور بائیں بھی حق کی روشنی، یہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مومن آئیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ ان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے ہوگا، اس میں وہ چلیں گے۔ حضور نے فرمایا ایسے مومن بھی ہوں گے شان والے جن کا نور اتنا بلند ہوگا زمین سے آسمان تک، ایسے جیسے نور کا ایک ساتھ دیوار کھڑی ہے، مینار نور کھڑا ہے زمین سے آسمان۔ اور حضور نے فرمایا ایسے بھی مومن ہوں گے جن کا کھجور کے درخت اتنا لمبا نور ہوگا،
فرمایا ایسے بھی ہوں گے جن کا اس سے چھوٹا ہوگا چھوٹا ہوگا چھوٹا. فرمایا سب سے ادنا درجے کا ایمان والا جو ہے اس کے پاؤں کے ناخن میں نور ہوگا، اس کی روشنی میں وہ بھی چل رہا ہو، اس کو بھی روشنی مل رہی ہے. تو یہ نور ہے جو قیامت میں ہمیں ملے گا. اور اسی نور کے بارے میں کہیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہماری یہ نور، یہ روشنی قائم رکھنا، پوری رکھنا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ منافقین جو تھے وہ جب قیامت میں آئیں گے تو ان کو ایسے روشنی ملے گی، بجھ جائے گی فوراً. کیوں؟ وہ ظاہراً کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا تھا نا، تو کلمہ پڑھ کے جو اب جناب نتیجہ وہی ملا، نور ملا اور بجھ گیا. جب بجھ گیا اب حیران ہوں گے، کہیں گے مومنوں کو، کہیں گے بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، مہربانی کرو. فَالْتَمِسُوا نُورًا، کہیں گے ٹھہرو کہ ہم جو ہے تمہاری روشنی میں تمہارے ساتھ چلے جاتے. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، مومن کہیں گے بدبختو پیچھے جاؤ، وہاں سے جا کے نور حاصل کرو. معنی یہ ہے کہ وہاں جو مقام ہے، بعض لوگوں نے فرمایا نہیں، پیچھے جانے کا معنی ہے کہ دنیا میں لوٹ جاؤ. ایمان لاؤ گے تو نور ملے گا نا، جب ایمان نہیں لے آئے ہو تو نور کہاں سے ملے تمہیں؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ فرماتے ہیں جب منافق ادھر جائیں گے، مومن اپنے نور میں آگے جائیں گے تو درمیان میں دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ جہنمی اور یہ جنت. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کا معنی ہے. اللہ کے بندے، محبت کا معنی یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دے. محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ بیوی کو بیٹی کہہ دے اور بہن کہہ دے اور بہن کو بیوی بنا دے. یہ محبت تھوڑی ہے. محبت کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پہ ہو. اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی، اولیاء کو اولیاء کا مقام دو، انبیاء کو انبیاء کا مقام دو، رسل کو رسل کا مقام دو، میرے مدنی کو امام الانبیاء والمرسلین کا مقام دو، اولیاء علماء کو علماء کا، ہر کسی کا ایک مقام ہے. اس مقام سے اگر نکالو گے تو نتیجہ نکلے گا کہ گمراہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان پہ رحمت فرمائے. یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے ملکوں میں تو جاہلیت کی حد ہوتی ہے نا جی. اچھا یہ نہیں کہ بھی ایک دو تین کروڑوں لوگ اس مسئلے میں مبتلا ہیں. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو بشر نہ کہنا، بشر کہو گے کافر ہو جاؤ. کہتے ہیں اگر حضور کو بشر کہہ دیا تو کافر ہو جائے. ان کے نزدیک بشر کہنا جو ہے وہ توہین ہے. جب کوئی توہین کرے صاف بات ہے کہ کافر ہو جائے. اللہ کے بندے پر اللہ نے اپنے رسول کی قرآن میں نعوذ باللہ توہین کی. اس لیے مسائل کو سمجھا کریں. باقی ہدایت تو میرا بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو کوئی دے نہیں سکتا. ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ راضی ہو جائے تو ایک چھوٹی سی بات سے بھی ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو لوگوں کو میرے سرکار مدینہ کے سامنے رہتے ہوئے بھی ہدایت نہیں. یعنی کتنے لوگ ہیں حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، حضور سے قرابت ہے، خاندان ہے، قریش میں سے ہیں. ابھی لہب دیکھ لیں، امیہ دیکھ لیں، عتبہ دیکھیں، شیبہ دیکھیں، ولید دیکھیں، ابھی جہل دیکھیں، اور کتنے کی تعداد ہے. سب سارا مقام میرے مدنی محمد کا ان کے سامنے ہے. لیکن ایمان کیوں؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ہدایت دیتے ہیں تو ملتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی محسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو سب آیات ہیں اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بشر ہیں. ثم ارشد اللہ تعالی من شک فی قول الرسل كانوا بشر لا سؤال اصحاب الكتب المتقدمة للانبیاء الذين صرفوا هل كان انبیاء بشرا او ملائکۃ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے میرے مدنی کی بشریت میں تو جا کے اصحاب الکتب المتقدمہ علی کتاب سے پوچھو کہ ان کے انبیاء جو آئے هل كان انبیاؤہم بشرا او ملائکۃ، ان کے بعد جو پیغمبر آئے کیا وہ بشر تھے یا فرشتے تھے. ثم ذکر تبارک و تعالی انہ ارسلہم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے بالبینات والزبر،
بالبینات کا کیا معنی؟ بالحجج والدلائل. اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کے پاس دلائل ہیں، حجج ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بینات کا معنی معجزات بھی ہیں، آیات بھی ہیں. دونوں باتیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں ان کے پاس دلیل ہے، وہ ایسے نہیں دعوت دے دیتے. اور ان کے پاس اپنی صداقت کے لیے معجزات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے. والزبر، زبر کا معنی اصل میں تو ہوتا ہے ٹکڑے، لیکن مراد ہوتی ہے وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں. فرمایا والزبر، اسی لیے کہتے ہیں نا زبور، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے. اسی طرح اگر لوہے کے قطعات ہیں، ٹکڑے، ان کو بھی کہتے ہیں. جیسے کہ ذوالقرنین نے کہا تھا آتونی زبر الحدید، انہوں نے کہا کہ تم ٹکڑے بناؤ، چادریں بناؤ لوہے کی، اور پھر وہ چادریں ڈال کے پھر سیسا ڈال کے تانبا ڈال کے ان کو دیوار سے کہ یاجوج ماجوج کو بند کر دیں. اس لیے فرماتے ہیں زبر، زبر سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو عطا فرمائی. قال ابن عباس ومجاہد والضحاک وغیرہ، والزبر جمع زبور. تقول العرب زبرت الكتاب اذا كتبته، کہتے ہیں زبرت معنی كتبت الكتاب. وقال تعالی وكل شيء فعلوه في الزبر، کہ جو کچھ تم کرتے ہو کتاب میں لکھ دیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب میں لکھ دیا ہے کہ اللہ کی زمین جو ہے اس کے وارث وہ بنیں گے جو اللہ کے عباد صالحین ہیں. ثم قال تعالی وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تیری طرف اتارا قرآن. لیکن قرآن میں جو حکم آئے حضور کے لیے، مسائل آئے، احکام، اللہ کے علم میں پہلے سے تھے نا، اس لیے اللہ نے سارا قرآن پہلے محفوظ کر دیا. اور اس کے بعد پھر بیت العزت سے اتارا گیا، لیکن 23 سال کی مدت میں، 23 سال میں حضور پاک پہ قرآن اترتا رہا، تھوڑا 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 کر کے اترتا رہا. آیتن آیتن، سورتن سورتن، نجمن نجمن، یعنی مختلف حالات میں قرآن اترا ہے میرے بدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ نے کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه وأتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيدهم بآدم فتفصل لهم ما أجمل فتبين لهم ما أشكل. اللہ پاک نے آپ پہ قرآن اتارا تھا کہ آپ کھول کھول کے بیان کریں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ افضل الخلائق، ساری مخلوق میں افضل میرا وطنی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق میں حضور کی شان کے برابر کوئی نہیں آیا. جیسے کہ کسی نے کہا نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ ہے مختصر، کہ اللہ خالق ہے لیکن مخلوق میں سب سے اونچا شان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ علم دے قرآن کہا اور وہ آگے بیان نہ کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ قرآن اللہ نبی پہ کیوں اتارا؟ تو بھائی تاکہ بیان کرو. اور اگر اللہ آپ کو علم قرآن عطا فرمائے اور آپ گھر میں رکھ لیں، اسی لیے حضور نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جس علم کا لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے. بہت بڑے بڑے علماء ہمارے علاقے میں جہاں ہمارا یعنی آبا اجداد کا گھر تھا، وہاں سے کچھ دور، کچھ 4-5-6 میل کچے کا علاقہ ہے، دریائی علاقہ.
وہاں ایک عالم تھے، وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ میرے والد صاحب جیسے لوگ ان کے شاگرد تھے، لیکن علم سے فیض نہیں پہنچا۔ ساری زندگی اللہ کے بندے نے اس دیہات میں ایک کچی بستی میں بیٹھ کے زندگی گزار دی، کسی کو بھی فیض نہ پہنچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، دریا علم، لیکن فیض نہیں پہنچا، نفع نہیں پہنچا آگے لوگوں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اسی لیے حضور نے دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ مجھے اس علم سے پناہ دے جو نفع نہ پہنچائے، وعن قلب لا یخشع، اور اس دل سے بھی پناہ دے جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن نفس لا تشبع، یا اللہ ہمیں ایسے نفس سے بھی پناہ دے جو بالکل بھرے ہی نہ، بس ہر وقت پیسہ 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 پیسہ۔ اصل میں یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے انسانوں سے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ بھیک مانگنے والے کبھی زندگی میں نہ امیر ہوئے نہ پیٹ بھرا، ساری زندگی مانگتے رہیں گے، طواف کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں، حرم کے دروازے پہ بیٹھے ہیں مانگ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں مانگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک پھر ایسے سائلین کو ہمیشہ کے لیے ان کا ضمیر یعنی نفسانی طور پہ، روحانی طور پہ وہ بھوکے ہو جاتے ہیں، لاکھ ہو لیکن بھوکے رہیں۔ اور جن کو اللہ نے اپنے دروازے کا سوالی بنایا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ان کا دل امیر ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا الغنا غنی النفس، میرے محبوب نے فرمایا رحمت دو جہانے کہ امیر ہونا دولت کا نام نہیں ہے، غنا غن القلب ہے، دل غنی ہو۔ وہ کیا غنی ہے، کروڑوں روپے کھانا نصیب نہیں، کروڑوں روپے کپڑا نصیب نہیں، کروڑوں روپے شریف آدمی کو نہ علاج نصیب ہے، نہ اچھا گھر نصیب ہے۔ اصل غنا جو ہے وہ اسی لیے لکھتے ہیں کہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہو گئی، تو حسنین کریمین نے ایک بدو کا خیمہ دیکھا دور سے، تو آپ وہاں پہنچے اور اس کے پاس مہمان ہو گئے۔ اس کے بعد بیچارے کا سہارا میں خیمہ لگے ہوئے، وہ تو بدو ہے، کوئی گھر چل تو ہے۔ تو سیدنا حسنین کریمین اور آپ کے خادم تھے، دو چار آدمیوں نے اس کے گھر میں قیام کیا بارش سے بچنے کے لیے۔ تو اس بدو تھا، عرب تھا، اس نے جناب ایک بکرا دمبا ذبح کیا، پکایا، حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اچھا اللہ کی شان ہے، دوسرے دن بارش نہ رکی، اس نے دوسرا دمبا ذبح کیا، تیسرے دن بارش نہ رکی، اس نے تیسرا دمبا ذبح کیا۔ 3 دن کے بعد جب بارش تھم گئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی حسنین کریمین نے سفر کا ارادہ کیا، تو آپ نے اس سے اجازت لی۔ آپ نے کہا کہ بھائی تمہاری بہت مہربانی کہ تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے اور بہت عزت افزائی کی ہے، اور میرا نام حسن ہے، یہ میرے بھائی حسین ہیں، ہم حضرت علی کے بیٹے ہیں، کبھی مدینے میں آؤ تو ہمارے پاس ضرور آؤ۔ اور اپنے خادم سے کہا کہ تمہارے پاس سفر میں کتنے پیسے ہیں؟ اس زمانے میں حضرت حسین کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تقریباً 1300 سال پہلے۔ تو خادم نے کہا کہ حضور 20,000 درہم، 20,000 درہم میرے پاس ہے۔ فرمایا 10,000 اس کو دے دو بدو۔ اس نے حضرت کے حکم پہ دے دیا، حضرات کا حکم ہے۔ جب دے دیا اور سفر پہ نکلے تو جب علیحدہ ہوئے تو خادم نے محبت میں حجتاً مزاح میں کہا، انہوں نے کہا حضرت اگر ایسی سخاوت کرنی ہے تو پھر سفر کا کیا فائدہ ہے، 10,000 تو ختم ہو گیا، باقی 10,000 بچائے۔ اس اللہ کے بندے نے 3 دمبے ذبح کیے، کیا ہے 300 درہم کے ہوں گے، تو آپ 1000 دے دیتے۔ تو حضرت حسین کا جواب دیکھیں کہ کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ تم جاہل ہو، وہ بدو ہم سے زیادہ سخی ہے،
ہم سے زیادہ سے ہونے کا کمال ہے، کیا سخی ہے، 3 دمبے کھلائے آپ نے 10,000 دیا، سخی وہ زیادہ ہے۔ پر میں اس کی کل کائنات 3 دمبے تھی، اس نے تو ساری جائیداد لوٹا دی۔ میں خدا کے بندے تم دیکھ نہیں رہے کہ اس کے خیمے میں وہی 3 دمبے تھے، اور تو اس کی جائیداد ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی ساری پونجی ہم پہ لوٹا دی، ہم نے تو جو سفر میں پیسے وہ بھی آدھے دیے ہیں، تو سخی وہ ہے کہ ہم ہیں؟ فرمایا کہ سخی وہ ہے، اس کے اندر غنا ہم سے زیادہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 30,000 درہم اس زمانے میں، اندازہ کریں آج نہیں، 30,000 درہم ہدیہ آیا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور چلانا شروع کیا، چلانا شروع کیا، چلانا شروع کیا۔ بی بی صاحبہ روزے کے ساتھ تھی، شام کو جب افطار کا وقت آیا، روزے کا وقت آیا، تو خادمہ نے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا اور کچھ زیتون اور اس کے بعد کچھ جبن کے پیس رکھے، اور ساتھ کہا کہ اماں اگر مہربانی کر کے 5 درہم 2 درہم ہمیں بھی دے دیتی تو آج تو کم از کم ہم اچھا کھانا پکا لیتے۔ پر میں اللہ کی بندی تم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو خیال ہی نہیں ہے۔ 30,000 درہم ایک دن میں خیرات ہو گیا، اپنا روزہ جو ہے وہ رسو کی روکڑی سے کھا رہے۔ یہ ہے غنا، یہ غنا تھوڑا ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ ہوں۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھا نہیں کئی لوگ ہیں یہاں بھیک مانگتے رہے اور رباتوں میں زندگی گزر گئی بھیک جمع کرتے کرتے، اور جو انہوں نے نیچے بستر بچھائے ہوئے تھے نا، ان کے اندر سونے کی گنیاں تھیں، جب مر گئے تو وہ کمیٹی والے لے گئے۔ بدبخت کے نہ اپنے کام آئی نہ اولاد کے کام آئی۔ یہاں دیکھ لو کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، میرے خیال میں جب سے پیدا ہوئے ہیں غسل کیا ہے، اس کے بعد جب مریں گے مولوی غسل کرائے گا۔ یار کیا فائدہ ایسی نمازیں پڑھنے کا کہ آدمی کے نہ بدن پاک ہے، نہ کپڑے صاف ہیں، بدبوئیں ہیں، یعنی دوسرا بندہ جو قریب کھڑ جائے اس کے کپڑے سے 3 دن بدبو نہیں نکلتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا بات، یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ کتنے کا آیا؟ اصل غنا جو ہے وہ غنا القلب ہے، کہ اپنا دل غنی۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت زین العابدین جو بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں جماعت کے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مل والے کو لے گیا تو حضرت نے السلام علیکم کی اور اس کے بعد توجہ ہی نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ہمارے فیصل آباد کے بہت بڑے مل آنر ہیں، ملنے آئے ہیں، ان سے بھی 2 منٹ بات کریں۔ فرمایا مفتی صاحب کیا کہتے ہو، کوئی دل والا لایا کرو، دفع کرو ان مل والوں کو، ان مل والوں سے میرے ساتھ کیا کام ہے؟ میرے پاس کبھی لاؤ تو دل والے لایا کرو، یہ سود خور نہ لایا کرو میرے پاس۔ یہ بڑے بڑے ملانر جو ہیں نا، یہ مولوی خوش نہ ہوں کہ تمہیں خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، یہ ٹیکس بچاتے ہیں ظالم، وہ تمہارے منہ میں ڈالتے ہیں کہ چلو ادھر نہ دیا، مولوی خوش ہو گئے، نام بھی ہو گیا جی بڑا سیٹ، بڑا سخی ہے۔ 20 مدرسے چل رہے ہیں، مدرسے نہیں چلیں گے CBR لے جائے گا، ایکسائز والے لے جائیں گے، انکم ٹیکس والے لے جائیں گے۔ ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب کیا کرتے ہو حضرت، ہمیں تنگ نہ کرو، ہم تو 20 مدرسے حضرت چلا رہے ہیں، اور مدرسوں کو دیا 2 کروڑ، ٹیکس کھا گئے 4 کروڑ۔ یہ کوئی خیرات نہیں کرتے۔ خیرات ہوتی ہے اس بندے کی جو مزدوری کر کے تمہیں 8 آنے دے نا۔ میرے استاد سے حضرت گوانوی فرماتے کہ وہ مولوی مکی فلاں بندے سے مدرسے کا چندہ لے آنا۔ میں ایک دن چلا گیا، اس کے بعد جب گیا میں نے کہا حضرت استاد نے بھیجا ہے چندے کے لیے، اس نے جناب 8 آنے۔ اب میں بے وقوف بلوچ آدمی، پاگل آدمی، میرا میٹر گھوما، میں نے کہا ماروں۔ پھر میں نے بڑا کنٹرول کیا، ضبط کیا کہ استادوں کو شکایت نہ کرتے، کیونکہ بھائی کا یہ بات انسان ہے، میں اس کے دروازے پہ 8 آنے دے رہا ہے، میں چپراسی ہوں اس کو۔ وہ ایک دفعہ تو دماغ گھوما، چکر آیا دماغ کو، پھر میں ڈر گیا اپنے استاد سے، میں نے کہا استاد بھی بلوچ ہے، حضرت بھی بلوچ ہے، اللہ ہم کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے۔ ایسے نہ استاد دیکھے اور نہ پیر دیکھے نہ شیخ دیکھے، وہ چلے گئے، ہم جیسے
گند باقی رہ جائے۔ اللہ اکبر، بس یہ ان کی دعائیں ہیں کہ کچھ دین کا کام اللہ لے رہا ہے۔ تو میں جناب جب آیا آسانے لے کے حضرت، میں نے کہا استاد جی بات یہ ہے کہ میرے استاد ہیں، آپ باپ بھی ہیں استاد بھی ہیں، آئندہ مجھے نہیں بھیجنا، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، میرے ہاتھوں سے کوئی بٹ جائے گا، پھر آپ ناراض ہوں گے کہ میرا آدمی تھا۔ یہ 8 آنے چندے کے لیے مجھے بھیجا تھا، مجھے کہتے میں آپ کو 1 روپیہ دے دیتا، مجھے 8 آنے کے لیے بھیجا۔ 4 میل میں گیا ہوں کچے میں، سر سے لے کر پاؤں تک مٹی کے گھر جاؤں تو ماں بھی نہ پہچانے کہ میرا بیٹا ہے کہ کون ہے، اور ملے کیا ہے 8 آنے۔ خدا کے لیے ایسے چندے تھے، مجھ سے کو میں 5 روپے دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا یہ 8 آنے حلال کے ہیں، میں حضور کی حدیث پڑھنے والے طالب کے پیٹ میں حرام نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ ان کی خبر کرے۔ فرمایا جو طالب حرام کھائے گا وہ حدیث کو سنے، اس کا علم ہوگا لیکن حلق تک ہوگا، نیچے نہیں اترے گا، نہ زبان میں اثر ہوگا۔ فرمایا لوگ اپنے بچے بھیجتے ہیں، ہمارے پاس امانت ہے، میں ان کو حرام کھلاؤں۔ فرمایا وہ میرا پرانا مرید ہے، 8 آنے مزدوری کر کے رکھتا ہے، اس کے 8 آنے کی برکت سے میرا مدرسہ چل رہا، تو مجھے 5 روپے دے رہے ہو، میں جانتا ہوں تم ذمہ دار ہو، 5 روپے دے دو گے تو کیا ہو جائے، تمہارے 5 روپے مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ 8 آنے چاہیے۔ یہ لوگ تھے میرے عزیز، یہ لوگ تھے۔ آج تو اللہ معاف کرے جناب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب چندے دینے والے حلال کا چندہ دیتے تھے نا تو استاد بھی ایسے ہوتے تھے۔ آج ملانر جو چندے دیتے ہیں استاد بھی موبائل والے ہیں، ان کے دروازوں پہ بھی پجیرو کھڑی ہیں، لینڈ کروزر کھڑے ہیں، 2 گن مین پیچھے بیٹھے، آدم کی شان ہے۔ خدا کا خوف کرو، تمہارا تو لوگوں کے دلوں میں محبت ہو۔ میرے ایک استاد سے میں نے بھی ان سے کہا ایک دفعہ، پرانی بات ہے، ہم تو جاہل لوگ ہیں نا بلوچ لوگ، ہمارا تو یہ دیور سمجھا جاتا ہے نا یہ چیزیں، تو میں نے کہا استاد جی آپ کو بندوق ایک لے کے دے دوں، یہ علاقہ بڑا خطرناک ہے، آپ بھی اسلحہ رکھا کریں۔ تو کہنے لگے بیٹا بندوق لینے کے بجائے اللہ وہ چہرہ کیوں نہ دے کہ دشمن مجھ پہ فائر کر ہی نہ سکے، بندوق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں اپنی عزت کے ساتھ وہ روب دے دے کہ لوگوں کے دشمنوں کے دل میں خود روب پڑ جائے۔ ہم اللہ کے نبی کے وارث ہیں، حضور کا روب 1 مہینے تک نہیں پڑتا تھا کافروں کے دل میں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسا روب دیا ہے 1 مہینے کا سفر باقی ہوتا ہے کہ میرا دشمن کانپتا ہے، تو ہم بھی تو اسی کے خادم ہیں، تو اللہ ہمیں کچھ روب دے دے کہ دشمن کے ہتھیار خود گر جائے۔ ہم بندوق سیکھیں گے وہ کلاشن کو لے کے پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ علماء کا کام ہے کہ بندوقیں لے کے پھریں اور بندوقیں لے کے چلائیں۔ تم قرآن پڑھو، قرآن کا اثر دیکھو، قرآن کا کہتا ہے۔ بس دعا کریں، ہم ان کے نقش قدم پہ تو نہیں چل سکے، لیکن بہرحال ایک نسبت ہے کہ ان کے شاگرد ان سے کچھ سبق پڑے تھے، وہ علم تو ہم حاصل نہیں کر سکے ان کا، لیکن بہرحال ان کی دعائیں تھی، گاڑی چل رہی ہے۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں بِأَنَّكَ أَفْضَلُ الْخَلَائِقِ وَسَيِّدُ وَلْدِ آدَمَ، ساری مخلوق کے سردار محمد مصطفیٰ فَتَفَصَّلْ لَهُمْ مَا أَجْمَلْ، جو ہم قرآن میں اجمال بیان کریں، آپ اپنی امت کو کھول کے سنائیں، وَتَبَيَّنَ لَهُمْ مَا أَشْكَلْ، اور جو چیزیں ان کے لیے مشکل ہیں وہ کھول دیں، سمجھا دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة بالدارين، شاید تیری امت قرآن میں غور کرے اور ہدایت پا جائے اور دارین کی کامیابی حاصل کر لے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی دارین کی کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی قرآن و حدیث کا سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے والے کو دفن کرنے کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ جب آپ مٹی ڈال لیں، اس پر مٹی ڈال دی جائے، سیدھی کر دی جائے، تو اب کھڑے ہو کے دعا کرو
کہ الآن یسأل، اب اس سے سوال جواب ہوگا، من ربک، ما دینک، ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو تم قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو گے اللہم ثبتہ، کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو جواب میں ثابت قدم رکھنا کہ کامیاب ہو جائے، پاس ہو جائے۔ تو اب اس میں کتنی دیر ہوتی؟ اس طرح ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا تھا اپنی اولاد سے کہ میرے دفن کرنے کے بعد اتنی دیر میری قبر پہ کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ایک اندازہ ہے۔ جب آدمی قبرستان میں جائے قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا کرے گے تو مقصد تو اللہ سے دعا کرنا ہے نا، دعا اللہ سے ہو۔ حضور پاک نے بھی قبرستان میں جا کے دعا کی جنت البقیع الغرقد۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ دوسرے دن جو قبروں پہ پانی ڈالتے ہیں وہ بدعت ہے، اس وقت ذرا ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت ہے تو ڈالو، ضرورت نہیں ہے جو پانی ڈالنا یا جا کے پھول ڈالنا، یہ سب بدعت ہے۔ میں دونوں رکعتون اچھا رکعتون نہیں ہوتا، رکعت ہوتا ہے لفظ۔ اچھا بہرحال جیسے آتا ہے ایک سورت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات۔ ایک آدمی کو آتی ہی ایک سورت ہے، وہ غریب کیا کرے گا؟ وہ تو ہر نماز میں وہی پڑھے گا، تو کوئی منع نہیں۔ اگر ایک سورت آپ بار بار اسی کو پڑھتے رہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں، جائے کوشش کریں اللہ کرے تمہیں کوئی اور سورت بھی آ جائے، ورنہ ایک سورت ہی کافی۔ میری بیوی پاکستان سے آئی لیکن حیض میں ہونے کی وجہ سے اس نے احرام نہیں باندھا۔ یہاں آنے کے بعد جب فارغ ہوئی تو پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا تو بکری دم پڑ گئی، کیونکہ میقات سے بغیر احرام کے وہ آ گئی۔ حیض ہو یہ منع نہیں ہے کہ احرام نہ باندھے، حیض میں غسل کرے نماز نہ پڑھے نیت کر کے آ جائے بس۔ حیض میں احرام باندھنا منع نہیں ہے، یاد رکھو، صرف اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ غسل کرے گی، غسل کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اپنے گھر میں آئے، گھر میں رہے اور اپنے آپ کو احرام میں سمجھے، یعنی خوشبو نہ لگائے، خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، اپنے خامن سے بے تکلفی نہ کرے، ایسی کنگھی نہ دے کے بال گریں۔ جب حیض سے پاک ہو جائے فوراً غسل کرے اور حرم میں آ کے طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ وہ چونکہ وہاں سے نیت کر کے نہیں آئی تو مانا یہ ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئی تو ایک بکری بطور دم مکہ شریف میں ذبح کر کے غریبوں کو دے دے۔ یا آسان علاج یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں جا کے دے دو، ان کے پاس طلباء ہوتے ہیں وہ تقسیم کر دو، یا بعض رباطیں ہیں جن میں غریب لوگ رہتے ہیں وہاں ذبح کیا، گوشت اٹھایا، وہاں جا کے تقسیم کر دیا۔ ہم مکہ سے مدینہ گئے، ارادہ تھا کہ واپسی پہ عمرہ کریں گے لیکن نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ ایک آدمی امام بن گیا، نماز ختم ہونے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ اس کا وضو نماز پڑھنے سے پہلے ٹوٹ گیا تھا، تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی۔ وہ سب کو بتا دے کہ جناب میں بے وضو تھا، نہ میری نماز ہوئی ہے نہ آپ کی، سب دوبارہ نماز پڑھیں، کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا بعض لوگ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں شرمندگی سے کہ جی اب میں کیا کہوں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اللہ کے بندے، ہر بندے کا وضو ٹوٹ گیا تھا، اس میں کون سی شرمندگی؟ جو لوگوں کی نماز کا گناہ تیرے سر پہ رہے گا وہ بہتر ہے کہ بتا دینا بہتر ہے۔ بتا تو میں بھول گیا، انسان ہوں میں، بھائی وضو تھا، دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو۔ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے جو وضو کیا جاتا ہے، تو میں نے پوچھا تھا آپ سے، یہ تو نہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں نے پوچھا تھا کہ یہ مسئلہ تلاش کر کے مجھے سمجھاؤ۔ اگر ہم امام کے پیچھے تیسری رکعت میں ملے ہیں
یا چوتھی رکعت میں ملے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد جو رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں اسی انداز میں پوری کرنا بس ایک موٹی بات یاد ہے. زبر پتہ نہیں خبر پتہ نہیں لکھا کیا اس کے معنی میں لفظ ہی پڑھا جائے تو میں بتاؤں. ہاں حدیث مبارک میں ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھو، جب عین دوپہر میں استوا پہ ہو نماز نہ پڑھو، جب ڈوب رہا ہو نماز نہ پڑھو. اسی طرح اور حدیث مبارک میں ہے کہ سورج فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھو، عصر کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو نماز نہ پڑھو. یہ سب حدیثیں صحیح ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں یعنی مسجد الحرام میں اجازت ہے کہ ہر وقت طواف بھی کر سکتے ہو اور نماز بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہاں بھی اجازت ہے، یہاں بھی ان اوقات میں نماز نہ پڑھیں، طواف 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو، بعد میں آرام سے نماز پڑھ لو. تو بہرحال یہ مسائل جو ہے نا دراصل حقیقت دیکھا جائے نا اللہ کی رحمت ہے. کیا مانا مثلا آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، اب گاڑی تیار کھڑی ہے، قافلہ تیار کھڑا ہے تو گنجائش موجود ہے پڑھنے اور چلے جائیں. اور اگر آپ واقعتاً ادھر مکے میں ہیں اور آپ نے مغرب بھی یہاں پڑھنی ہے، عشاء بھی یہاں پڑھنی ہے، آرام سے بعد میں پڑھ تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں. یہ تو لوگوں نے بلا وجہ ان مسائل کو جھگڑا بنا دیا. کہتے جی کہ ہم کو نکاح کیے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک بیوی ہمارے گھر میں نہیں آئی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ نہیں ملتا. کس کا؟ اس کا نہیں ملتا، تمہارا نہیں ملتا. بھائی آخر ستارہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارا ستارہ کون سا ہے اس کا کون سا ہے؟ تو ایک دن اوپر سے جا کے ستارہ بدل لو، اوپر چلے جاؤ، تم اپنا ستارہ ادھر لگا دو، اس کا ادھر لگا دو، بدل گیا. یہ جاہلوں کی باتیں. تم آرام سے شادی کرو یا پھر بلا وجہ بیوی کو نہ روکو، طلاق دے. شادی 4 سال نکاح ہو گئے ہیں اور تم نے کیا نکاح کے لیے شادی کی تھی کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے، تم خوش ہو کے شادی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر کوئی بیماری ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو. تو جان چھوڑو اس بیچاری کی، طلاق دو تاکہ وہ دوسری جگہ شادی کرے. 4 سال ہو ستارہ نہیں ملتا، تو نہ ملے جان چھوڑو نا، نہیں ملتا جان چھوڑو، کوئی اور ستارے والی ڈھونڈ لو. اس غریب کو تو عذاب میں نہ رکھو نا. معلقۃ بین السماء والارض، کہ نہ وہ بیچاری تمہاری بیوی ہے نہ دوسری جگہ شادی کر سکتی. قیامت میں تم گناہ گار ہو گیا، اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہوا نا وہ تم پر لکھا جائے. حضور پاک نے 15 اور 20 کی عمر میں کیا عبادت کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. نماز تو انبیاء سے پہلے تھے. عمرے کی حالت میں عورت کے چہرے کو کپڑا نہ لگے. یار یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. اگر نیت ہو، نیت ہی نہ ہو تو یہ الگ بات ہے. اب دیکھو نا مثال کے طور پر یہ دوپٹہ ہے، اس کو اگر عورت یوں کھینچ لے منہ کو بھی نہیں لگے گا، پردہ بھی ہو جائے گا، گھونگھٹ نکال لے، بس ایک چادر آگے کھینچ لے. اگر نیت ہے تو عمرہ بھی ہوگا، منہ کو بھی نہیں لگے گا، پردہ بھی رہے گا. اور جس نے کرنا ہی نہیں ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کی کیسٹ کہاں ملے گی؟ کسی دکان پہ ملتی ہوگی. میں نے تو الحمدللہ نہ کبھی بیچی ہے نہ رکھی ہے. بہرحال آپ کو مل جائے گی، بازاروں میں بکتی رہتی ہے الحمدللہ. میں حج افراد کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی، جو بھی مکے میں رہتے ہیں سب کا حج افراد ہوتا ہے. اشہر حج میں کوئی عمرہ نہ کرو. 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے مینا چلے جاؤ، تمہارا حج افراد ہے. سامان لے سکتا ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کیا لکھا ہے آپ نے. حضور کے آنے سے پہلے دین موجود تھے. ہاں دین موجود تھے. حضرت عیسیٰ کا مکے میں نہیں تھا. حضور کے والدین جو تھے ان کے پاس کوئی دین نہیں پہنچا.
2 دفعہ نیت مانی کہ میرا کام ہو جائے تو عمرہ کروں گا، ہو گیا تو عمرہ کرو، میقات سے جا کے مدینہ شریف چلے جاؤ اور جا کے عمرہ کر لو۔ اگر کوئی آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے یا پڑھتا، کوئی بات نہیں، بالکل کرو، دعا بھی کرو، سب کچھ کرو۔ اگر ایک آدمی نے غسل کر لیا، بعد میں پتہ لگا مثلاً کہ یہاں کچھ جگہ خالی رہی تو اسی وقت یوں کر لے، بس پورا ہو گیا، دوبارہ غسل کی کوئی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کو میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں، ثواب دیں، سب جائز ہے۔ صرف منع یہ ہوتا ہے یہ جو لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے کہ بڑا آدمی مر گیا تو 2 مولویوں کو کرائے پہ لے آئے، قبر پہ بٹھا دیا، سپیکر لگا دیا، پتہ لگے جی قرآن پڑھا جا رہا، اور اگر غریب مر جائے تو پوچھتا بھی کوئی، جنازہ پڑھنے بھی کوئی نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے نا یہ بدعات، ورنہ آپ قرآن پڑھیں، آپ دعا کریں، آپ خیرات کریں، آپ ان کو ثواب پہنچائیں، ان کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے حج کریں، ان کے لیے مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، ادارے بنائیں، سب ثواب اللہ دیں گے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ قبر کے اوپر پہچان کے لیے تختی لگا دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ کس بات کی پہچان؟ مر گئے بس ختم ہوگی بات۔ یعنی مقصد ہے کہ زندگی میں بھی تم لیبل لگاتے ہو، مرنے کے بعد بھی لیبل لگاتے ہو، بالکل ناجائز ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو سب سے پہلے خلفائے راشدین کی قبر پہ بورڈ لگائے جاتے، اہل بیت رسول کی قبر پہ بورڈ لگائے جاتے۔ حضور کی زندگی میں بی بی خدیجہ فوت ہوئی تو آپ وہاں بورڈ لگاتے۔ حضور کی زندگی میں آپ کے بیٹے عبداللہ ابراہیم قاسم فوت ہوئے، آپ بورڈ لگاتے۔ حضور کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں بی بی رقیہ ام کلثوم زینب فوت ہوئی تو آپ بورڈ لگاتے۔ حضور کے چاچا سیدنا حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے تو حضور بورڈ لگا دیا، تو بدعت ہے۔ اگر ایک آدمی کمپنی میں ملازم ہے اور کمپنی کبھی ابہا بھیجتی ہے، کبھی مدینہ منورہ بھیجتی ہے، پھر عمرے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ڈیوٹی ہے۔ جیسے ایک ڈرائیور روزانہ طائف جاتا ہے تو اب روزانہ تو عمرہ نہیں کرے گا۔ اگر ویسے کوئی آدمی سعودی عرب میں ریاض سے یا ابہا سے یا مدینہ منورہ سے مکہ کی نیت سے آئے تو احرام باندھ کے آئے، کیونکہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ میرے آقا سرکار دو جہاں جب بھی مکہ آئے تو احرام باندھ کے آئے۔ صرف فتح مکہ میں اللہ نے اجازت دی تھی، کیونکہ حضور جب جنگ کے لیے تشریف لائے تو اس دن آپ نے احرام نہیں باندھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے جیرانہ سے پھر عمرہ کیا۔ کہتا کہ جی یہاں پر جو لوگ سڑکوں پر بلدیہ کا کام کرتے ہیں، بنگالی بھی ہیں، ہمارے ہر قسم کے لوگ ہیں، غریب ہیں جن کی 200-300 تنخواہ ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ انہی کو دیا کریں 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 کریں